بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو تم میں سے کھلی بد اخلاقی کرے گا، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. پچھلی آیات میں وہ واقعہ ذکر ہوا جس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن تک ازواج کے پاس نہیں رہے، بلکہ 29 دن تک آپ حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ رہے. قباء کی طرف کچھ باغات ہیں، ان باغات میں حضرت ماریہ قبطیہ، وہاں پر ایک مکان بنا ہوا تھا، وہاں حضرت ماریہ قبطیہ رہتی تھی. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پیدا ہوئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بھاگتے ہوئے وہاں پر پہنچے تھے. آج تو کافی فاصلہ ہے کیونکہ قباء ہی کافی تقریباً، ویسے قباء ہے 1.5 میل سیدھا راستہ جو ہے، پہلے لوگ پیدل جایا کرتے تھے، اب تقریباً گاڑی کے اوپر 6-7 کلومیٹر بنتا ہے. تو یہ قباء سے آگے کچھ نواحی علاقہ ہے، وہاں پر حضرت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ باغات دیے تھے جو آج بھی موجود ہیں، اور انہی باغات کے حوالے سے جو مشہور واقعہ ہے حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر صدیق کے مکالمے کا، وہ انہی باغات کے متعلق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن وہاں پر رہے، اور پھر 29 دن کے بعد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو یہ آیات سنائی. پھر ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لینے کو منع کیا، اور سختی سے منع کیا. یعنی یہ کہا کہ ہم قطعاً اپنے گھر والوں سے فیصلہ نہیں کروائیں گے، ان سے مشورہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کو اختیار کرتے ہیں. فقہاء نے اس میں بہت تفصیلی مسائل لکھے ہیں، ہمیں ان مسائل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اختیاری نفس کی اور اس طرح کے مسائل ہیں. لیکن میں نے اس میں ایک بنیادی چیز ذکر کر دی جو عام ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ تفویض طلاق ایک مسئلہ ہے کہ اگر مرد چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق تفویض کر سکتا ہے کہ جب تم چاہو تو اپنے آپ کو طلاق دے دینا. جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نشے کے عادی ہوتے ہیں یا نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک سہولت ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کس طریقے سے معاملہ ہے. چونکہ نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو ایسی خواتین کے لیے احتیاط کا ذریعہ کہ جس کا شوہر نشئی ہے یا جس کا شوہر اس نوعیت کا ہے تو کسی موقع پر اس سے لکھوا لے، یا کوئی ایسے لوگ پریشان ہوتے ہیں خاندان کے اندر یا کہیں بھی، تو ان کو کہہ دیا جب بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی طلاق اپنی بیوی کو تفویض کر دو کہ جب چاہو طلاق دے دو. یعنی میرے طلاق دینے سے طلاق واقع نہ ہو، بلکہ وہ طلاق کا اختیار تمہیں دے دیا، شوہر کے پاس طلاق کا اختیار نہ ہو. اس طریقے کے بہت سے مسائل ان میں سے نکل رہے ہیں. چونکہ نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو آگے مزید بات. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے کوئی بھی بڑی بد اخلاقی کرے. بڑی بد اخلاقی سے کوئی بھی چیز مراد ہو سکتی ہے، ہم اس کی صراحت میں نہیں جاتے اور یہاں کہنا بھی نہیں چاہیے. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی کہ ایک قبیلے کی، بڑے قبیلے کی ایک عورت، اس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی. تو چوری کر کے حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بنایا کہ ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ
اگر فلاں عورت بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا. اب اس فلاں عورت سے دوسری احادیث میں واضح صراحت ہے، صحابہ کرام نے واضح صراحت فرمائی، اور احادیث میں واضح صراحت ہے کہ اس سے کون مراد ہے سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں مراد ہیں. تو حضرت امام شافعی نے جب حدیث نقل کی تو ان کی جگہ پر فلاں عورت کا ذکر. تو طلباء نے پوچھا کہ اس سے جی آپ فلاں عورت کی صراحت کیوں نہیں کرتے، حالانکہ دیگر طرق میں دیگر روایات میں صراحت ہے. تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں ایسی چیز کی نسبت اپنی زبان سے نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے یہ اپنی زبان سے، اللہ کے نبی تو کر سکتے ہیں لیکن مجھے اپنی زبان سے یہ کہنا بے ادبی محسوس ہوتا ہے حضرت فاطمہ کی. لہذا ایسی چیزیں جس کی صراحت میں کوئی شائبہ بے ادبی کا ہو تو ہمارے اکابرین کا یہ طرز رہا ہے. لہذا جس قدر احتیاط ہو، ورنہ محققین نے بہت سی باتیں اس کے تحت لکھی ہیں، اور جو اہل تشیع والے حضرات انہوں نے اس طرح کی آیات کو لے کے خوب تبرہ کی ہے، خوب برا بھلا کا ہے. لیکن یہاں جو سمجھانا مقصود ہے وہ کیا ہے، میں ذکر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کتنے بھی بڑے اونچے، کتنے بھی بڑے مرتبے، کتنے بھی بڑے مقام کی طرف چلے جاؤ، اللہ کے احکامات آپ کے لیے ویسے ہی ہیں جیسے عام آدمی کے لیے. کتنے اونچے مرتبے اور مقام کے اوپر چلے جائیں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار کی بات نہیں کر رہا، دینی اعتبار سے جتنے بھی بڑے درجے پہ چلے جاؤ، اللہ کے احکامات آپ کے لیے بھی ویسے ہیں جیسے دوسروں کے لیے ہیں. لہذا کسی جگہ پر آ کے خود کو دین سے، خود کو پردے سے، خود کو شرعی احکامات سے مستثنا، یعنی میرا ایکسیپشن کیس ہے، میرا کیس ایکسیپشنل ہے کہ مجھے اس میں استثناء حاصل نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. شریعت نے جس چیز میں کسی کو چھٹی نہیں دی تو اب چھٹی نہیں ہے. اب چاہے وہ مفتی اعظم ہے، اور چاہے وہ شیخ المشائخ ہے، چاہے وہ قطب الاقطاب ہے، چاہے وہ ابدال ہے، چاہے وہ ولی اللہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے. جب شریعت نے کسی کو چھوٹ نہیں دی تو بس چھوٹ نہیں ہے. میرا کئی جگہوں پر جانا ہوتا ہے، خاص طور پر اندرون سندھ میں، اسی طریقے سے اندرون پنجاب میں، جنوبی پنجاب کے نواحی علاقوں میں. اس دفعہ بھی میرا سفر ہوا تو وہاں پر بہت چیزیں دیکھی گئی، بہت سی چیزیں کہ جناب مولوی صاحب سے عورتیں پردہ نہیں کرتی. مولوی صاحب تو نیک آدمی نے، اس سے کیا پردہ کرنا؟ مولوی صاحب یہ بزرگ اور صوفی تو اللہ والا ہے، اس سے کیا پردہ کرنا ہے جی؟ اور بزرگ اور صوفی عورتوں کے اندر بیٹھ کے اس کے بچوں کو دم کر رہے ہیں، دائیں بھی عورتیں بائیں بھی عورتیں عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں. چاہے آپ کتنے بڑے عالم بن جائیں، جہاں درمیان میں کوئی بڑی آڑ ہے، بڑی رکاوٹ ہے، کوئی بہت موٹی چادر ہے، آپ فتنے سے خالی ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایسی عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، عورتوں کا ہاتھ چوم رہے ہیں، عورتیں ہاتھ چوم رہی ہیں بغیر کسی حائل کے، بالکل جائز، بالکل صریح حرام ہے کسی مرد کا غیر عورت کو چھونا، کسی غیر عورت کا مرد کو چھونا صریح حرام. علاج کی غرض سے ہے تو گنجائش ہے، لیکن یہ جو دین کے نام پہ بہت کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کتنے بھی نساء النبی، پیغمبر کی بیوی، جب پیغمبر کی بیوی ہو کر یہ معاملہ ہے. حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ باہر نکل، آگے میں ذکر کو آگے پورے اسی کے احکامات ہیں. حضرت سودا بنت زمعہ نکلی ہیں باہر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو حضرت عمر چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو چکا ہے، تو ازواج مطہرات دوسروں کے لیے نمونہ بنے. چنانچہ حضرت سودا بنت زمعہ باہر نکلتی تھی تو وہ اپنے قد میں ایسی واضح اور نمایاں تھیں کہ دور سے پہچانی جاتی تھیں. تو حضرت عمر نے ایک دن فرمایا، او یا ام المؤمنین، ہم نے آپ کو پہچان لیا. وہ اتنی سی بات سے سمجھ گئی کہ حضرت عمر ابن خطاب کیا چاہتے ہیں. بجائے اس کے کہ دوسروں کے لیے انسان نمونہ بنے، دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بن جاتے ہیں. بظاہر جو ہم دین کے لیبل لیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہم جو دین کا کام کرنے والی، فلاں مولوی صاحب کی بیوی تو ایسے کرتی ہے فلاں، تو یہ ایک اہم بات ہے
یا نساء النبی، نساء نبی کو تنبیہ ہے. نساء نبی کو اصل میں ان کو کوئی تنبیہ نہیں ہے، اصل میں تنبیہ اس کے ماتحت خواتین کو ہے، کیونکہ عنوان نساء نبی کا آیا تو اس وجہ سے ذکر ہوا. ورنہ جب اتنی بڑی کو یہ حکم ہے کہ اگر آپ نے کچھ غلطی کی تو پھر آپ کے لیے دوگنا عذاب، تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی دینی مقتدا، جو بھی دینی پیشوا ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ حتی الامکان عزیمت پہ چلیں، جہاں رخصت ہے اس کو واضح کریں، حتی الامکان ایسا معاملہ کریں کہ جس کے اندر دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہو دین پر چلنے کے بارے میں. تو اگر تم غلط کرو گے تو تمہارا عذاب دگنا ہوگا. دگنا کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اس غلط کام کی وجہ سے جو گناہ ملے گا، ایک یہ، اور ایک یہ کہ تمہارا غلط کام دوسروں کے لیے سبق کا درجہ بن رہا ہے. دوسرے کہیں گے جی فلاں ایک عورت نے بھی تو یہ کیا ہے، فلاں عالمہ نے بھی تو یہ کیا ہے، فلاں مفتی کی بیوی نے بھی یہ کیا، فلاں شیخ کی بیوی نے بھی یہ کیا. چنانچہ وہاں اگر ان کے سامنے غلط نمونہ آ گیا، جب غلط جی فلاں تو خاتون عالمہ ہے. ابھی یعنی آپ کو میں کیا بتاؤں، بہت سی چیزیں ہیں. یعنی میرے سر کے اوپر اتنا بوجھ پڑا ہوا ہے. کس چیز کا جی؟ یہ فورسیج ہے، فورسیج ٹریڈنگ ہے، اور فوریکس ٹریڈنگ ہے، مرکنٹائل ٹریڈنگ ہے. ہماری 25 علماء کی ٹیم ہے یہ کر رہی ہے. یہ کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ میں کہ علماء کا یہ کام کرنا حلال ہونے کی دلیل نہیں ہے. وہ کام کا پروسیجر کیا ہے آپ اس کے بارے میں بتائیں. میٹا فورس ہے، اس کے اندر ہمارے ساتھ ٹیم ہے، مدرسے کے 25 بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور 3 مدارس کو ملا کے یہ کر کے تقریباً 335 افراد ہیں جو مدرسے کی طالبات ہیں، مدرسے کے طلباء ہیں. وہ سب کرے حرام کیسے ہوگا؟ تو یہ حلال ہونے کی دلیل تو نہیں ہے نا. جو فلاں بڑے مفتی ہیں، ان کی بھتیجی ہیں، وہ مجھ سے سیکھ رہی ہیں، ان کو نہیں پتا حرام ہونے کا. علماء کا یہ کام کرنا حلال ہونے کی دلیل نہیں ہے. لیکن یہ بغیر تحقیق کے جب اس چیز میں خالصتاً جوا، خالصتاً سٹہ بازاری ہے، جب خالصتاً سٹہ بازاری ہے، جوا ہے، اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو پھر حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب یہ لوگ اس طریقے کا غلط کام کریں گے، کیونکہ کہہ جی یہ تو علماء ہے، یہ کون سا غلط کرتے ہیں. راولپنڈی میں میرے سے تعلق رکھنے والے ساتھی، انہوں نے بتایا جی ہماری مسجد کے امام صاحب اس کے اندر انویسٹمنٹ کیے ہوئے ہیں. وہ مجھے بھی کہہ رہے، میں نے وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کی نمازیں تو خراب نہیں کریں. استغفر اللہ من ذالک. کہ ایسا ہو گیا کہ اپنی ٹوپی کی قیمت لگائی جا رہی ہے، اپنی پگڑی کی، اپنے جبے کی قیمت لگائی جا رہی ہے. لوگ دین کے نام پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور آپ غلط کام کرنے کے اندر ڈرتے ہیں کہ کسی طریقے سے میرا کمیشن بنے، اور ریفرل کمیشن کے ذریعے سے کمائی تو حرام ہے، واضح حرام ہے، اور آپ کمائی ریفرل کمیشن کے ذریعے سے کر رہے ہیں. تو ایک تو اپنے حرام کھانے کا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ دوسرے کو ریفر کر رہے ہیں کہ یہ کرو، اس کا گناہ بھی اس سر کے اوپر ہے، اس ایک سر کے اوپر اس کا بھی گناہ ہے. پھر اس کی وجہ سے تو اس کو بتایا یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا عذاب ہوگا. ایک تو اپنے غلط کام کا عذاب ہوگا، اور ایک دوسرا کہ مفتی صاحب بھی کر رہے تھے، مولوی صاحب بھی کر رہے تھے، تو چلو ہم بھی کرتے ہیں، ان کو ایک جائز ہونے کی دلیل مل جاتی ہے، اور جو اس کو منع کرتا ہے اس سے دشمنی پالنا شروع کر دیتے ہیں. تو حلال اور حرام ہونے کی خاص طور پر اہل دین ماشاءاللہ ہر مسلمان اہل دین ہے، لیکن اہل دین سے مراد جن پر ٹھپا لگا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو کام کرتے ہیں یہ جائز کام کرتے ہیں، ایک بھی غلط کام نہیں کرتے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ایف ٹی فاکس ہے، اور اس طرح کے دھندے نکلے، اس میں علماء نے پیسے ڈالے، علماء کو دیکھ کے لوگوں نے پیسے ڈالے، اور وہ لے کے بھاگ گئے. تو کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل دین ہے، مقتدا ہے، جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ہیں، ان کو ہر کام میں انتہائی محتاط رہنا ہے، انتہائی محتاط رہ کے وہ کام کرنا ہے، کیونکہ ان کا کام لوگوں کے لیے سند بنتا ہے. وہ بنائے نہ بنائے، لیکن ان کا کام لوگوں کے لیے سند بنتا ہے. اہل دین کو اس بات کا خیال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت. اہل دین سے میں پھر بتا دوں، اہل دین سے مراد ہر مسلمان اہل دین ہے، لیکن اہل دین سے مراد لوگ جن کو دیکھ کر اپنا قبلہ سیدھا کرتے ہیں کہ بھی اگر یہ اس نے کیا ہوا تو اس کا مطلب ٹھیک ہوگا، کیونکہ ہر بندہ پوچھتا نہیں ہے، یہ تو ایک عمومی رواج ہے، ہر بندہ نہیں پوچھتا. تو اہل دین کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، ورنہ اہل دین کو خاص طور پہ نصیحت،
جو مقتدائے ملت ہوتے ہیں، مقتدائے قوم ہوتے ہیں، ان کو یہ نصیحت ہوتی ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ اللَّهُ، اللہ کو کسی کو عذاب دینے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی اسپیشل نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی خاص نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہر بندہ ایک صف میں کھڑا ہے اللہ کے سامنے، لہذا کوئی کسی سے بڑا نہیں، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں۔ ہاں جس پہ دین کا ٹھپا لگا ہے، اگر وہ غلط کرے گا تو پھر اس کو ڈبل عذاب ملے گا، یعنی دگنا عذاب ملے گا۔ یہ دگنا تو ایک ابتدائی فارمیلٹی ہے، پھر اس میں درجات، جیسے ثواب جاریہ ہوتا ہے، ایصال ثواب جو ثواب جاریہ ہوتا ہے، ایسے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، یوں چیز بڑھتے آگے بڑھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 21واں پارہ الحمدللہ ہمارا یہاں پر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 30 پر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ 22واں پارہ شروع۔ اللہ